5 करोड़ 50 मिलियन कमाना सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होता, ये मुकम्मल तौर पर एक नया सिस्टम, नई सोच और रियाजी यानी मैथमेटिक्स का खेल है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। छोटी सोच और छोटे फैसलों के साथ आप कभी भी इस हिंदसे तक नहीं पहुंच सकते। इस हदफ को हासिल करने के लिए आपको अपनी ज़ात से बाहर निकलकर एक मशीन की तरह सोचना होगा। 5 करोड़ के ख्वाब को हकीकत में बदलने के 15 अमली और ठोस मराहिल इस तरह से हैं। नंबर 1, नफ्सियाती बेड़ियां तोड़ दें। हमारा जहन एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जहन का दर्जा हरारत 50,000 रुपये माहाना पर सेट किया हुआ है तो 5 करोड़ का हिंसा आपके लिए किसी साइंस फिक्शन की फिल्म जैसा होगा। सबसे बड़ी रुकावट मार्केट या मईशत नहीं, आपका अपना दिमाग है। ये तस्लीम करें कि इस दुनिया में बल्कि इसी शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये रकम रोजाना कमा रहे हैं। पैसा कोई महदूद वसाइल नहीं है, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। जब तक आप अपने अंदर से ये एहसासे कमतरी और खौफ ख़त्म नहीं करेंगे कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, आपका दिमाग वो आइडियाज़ पैदा ही नहीं करेगा जो इस हदफ के लिए दरकार हैं। 5 करोड़ को एक देव कामत पहाड़ समझना छोड़े, इसे महज एक हिंदसा समझें जिसे हासिल किया जा सकता है। नंबर 2, 5 करोड़ की रिवर्स इंजीनियरिंग। कामयाब लोग कभी भी अंधेपन में तीर नहीं चलाते, वो मंजिल का तयन करके उल्टे कदमों चलते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। 5 करोड़ रुपए का हदफ बज़ाहिर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेटर पर तोड़ते हैं तो ये इंतहाई अमली और मुमकिन लगने लगता है। जरा इस रियाजी पर गौर करें। क्या आप ऐसी 1,000 रुपए की चीज बना सकते हैं जो 50,000 लोगों की जरूरत हो? क्या आप 10,000 रुपए की कोई सर्विस 5,000 लोगों को बेच सकते हैं? क्या आप 1,00,000 रुपए की कोई प्रीमियम प्रोडक्ट 500 लोगों को दे सकते हैं? या क्या आप 10 लाख रुपए का कोई हाई एंड सॉल्यूशन सिर्फ 50 क्लाइंट्स को बेच सकते हैं? यह महज एक हिसाब किताब है। अब आपका काम यह है कि अपनी सलाहियतों को देखें और फैसला करें कि आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं। नंबर 3, वक्त के बदले पैसा कमाना छोड़ें। गरीब और दरमियाने तबके की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं। मसला यह है कि वक्त महदूद है, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप 25 घंटे का काम नहीं कर सकते। अगर आपने 5 करोड़ कमाने हैं तो आपको अपनी आमदनी को अपने वक्त से अलग करना होगा। आपको कोई ऐसी चीज बनानी या बेचनी होगी जो आपके सोते वक्त भी बिक रही हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, डिजिटल कोर्स हो, कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो या एक ऐसी सर्विस एजेंसी हो जिसमें दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे हों। आपका पैसा आपके जागने का मोहताज नहीं होना चाहिए। नंबर 4, एक महंगा और तकलीफ देह मसला चुनें। लोग आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से देते हैं, जब आप इनकी कोई तकलीफ दूर करते हैं। अगर आप किसी का मामूली मसला हल करेंगे तो वो आपको मामूली पैसे देगा। अगर आप किसी बिजनेसमैन का वो मसला हल करेंगे जिसकी वजह से इसके लाखों रुपए डूब रहे हैं तो वो हंसी खुशी आपको लाखों रुपए फीस देगा। इसे महंगा मसला कहते हैं। मार्केट में घूमें और देखें कि अमीर लोगों या कंपनियों को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज में आ रही है। सेल्स कम है, टैक्स बचाना है, मार्केटिंग नहीं हो रही। इस दर्द की दवा बन जाएं, दौलत खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। नंबर 5, हाई टिकट माइंडसेट। आम सोच ये है कि मैं सस्ती चीज बेचूंगा तो ज्यादा लोग खरीदेंगे।
یہ ماڈل انتہائی تھکا دینے والا ہے۔ 500 روپے کی چیز 1 لاکھ لوگوں کو بیچنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا کسٹمر سپورٹ سسٹم اور لاکھوں روپے کا مارکیٹنگ بجٹ چاہیے۔ اس کے برعکس ہائی ٹکٹ ماڈل اپنائیں، کم لوگوں کو لیکن انتہائی مہنگی اور پریمیم چیز بیچیں۔ ایک امیر کلائنٹ جو آپ کو 5 لاکھ روپے دے رہا ہے، وہ اس کلائنٹ سے 1000 گنا کم درد سر بنتا ہے جو آپ کو 500 روپے دے رہا ہو۔ اپنی ویلیو کو اتنا بڑھائیں کہ آپ لاکھوں روپے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ نمبر 6، ایک ناقابل تردید پیشکش بنائیں۔ مارکیٹ میں لوگ پروڈکٹ نہیں خریدتے، وہ نتیجہ ریزلٹس خریدتے ہیں۔ آپ کی پیشکش یعنی آفر اتنی شاندار اور خطرے سے پاک ہونی چاہیے کہ کلائنٹ کو اسے مسترد کرنا ایک بے وقوفی لگے۔ یہ مت کہیں کہ میں آپ کی ویب سائٹ بنا دوں گا، یہ کہیں کہ میں آپ کے بزنس کے لیے ایک ایسا سسٹم بناؤں گا جو اگلے 90 دن میں آپ کی سیلز کو 3 گنا کر دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے پیسے واپس کر دوں گا۔ جب آپ گارنٹی اور حتمی نتیجے پر بات کرتے ہیں تو کلائنٹ کے ذہن سے قیمت کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ آپ پر اندھا اعتماد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، لیوریج کا بے رحم استعمال۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سلطنت اکیلے انسان نے نہیں بنائی۔ 5 کروڑ تک پہنچنے کے لیے آپ کو لیوریج، دوسروں کی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ موجودہ دور میں سب سے بڑے لیوریج میڈیا، سوشل میڈیا، ویڈیوز اور کوڈ سافٹ ویئر ویب سائٹس ہیں۔ ایک بار لکھا گیا کوڈ یا بنائی گئی ویڈیو راتوں رات کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور اس کی ترسیل یعنی ڈسٹریبیوشن پر آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ آپ سو رہے ہوں گے اور آپ کے سسٹمز آپ کے لیے گاہک ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کئی گنا بڑھانے کا فن سیکھیں۔ نمبر 8، پرفیکشن کو ماریں، لانچ کریں۔ وہ لوگ جو اپنے کام کو 100% مکمل، پرفیکٹ اور بے عیب بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ دراصل ناکامی کے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ پرفیکشنزم ایک ذہنی بیماری ہے جو آپ کو کبھی پہلا قدم نہیں اٹھانے دیتی۔ اپنے آئیڈیا کا ایک کچا خاکہ یا بنیادی پروڈکٹ بنائیں اور اسے فوراً مارکیٹ کے حوالے کر دیں۔ اصل سبق بند کمروں کی میٹنگز میں نہیں، بلکہ مارکیٹ کی گالیوں، کلائنٹس کی تنقید اور ان کے فیڈ بیک سے ملتا ہے۔ رفتار یعنی سپیڈ ہمیشہ کمال یعنی پرفیکشن کو مات دے دیتی ہے۔ نمبر 9، سیلز اور مارکیٹنگ کی مشین۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت ہے۔ بہترین پروڈکٹ نہیں بکتی، سب سے مشہور پروڈکٹ بکتی ہے۔ اگر آپ اندھیرے کمرے میں دنیا کا بہترین حل لے کر بیٹھے ہیں اور کسی کو آپ کا نام تک نہیں پتا تو آپ صفر ہیں۔ اپنی کل توانائی مارکیٹنگ پر لگا دیں، لوگوں کی توجہ کھینچنا سیکھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر مفت کنٹینٹ ہو یا فیس بک اور گوگل کے اشتہارات ہوں۔ جب ٹریفک آنا شروع ہو جائے تو اس ٹریفک کو پیسوں میں بدلنے کے لیے سیلز کلوزنگ کا فن سیکھیں۔ جو بیچنا جانتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ نمبر 10، پہلا کروڑ، سب سے خونخوار مرحلہ۔ 0 سے لے کر 1 کروڑ تک کا سفر آپ کے صبر اور برداشت کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو ہر کام خود کرنا پڑے گا، کلائنٹس کی جھڑکیاں سننی پڑیں گی، راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی اور کئی بار محسوس ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس نوکری پر چلا جاؤں۔ لیکن جب پہلا کروڑ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہٹ کرے گا تو یہ صرف پیسے کا آنا نہیں ہوگا، یہ آپ کے اس عقیدے کی جیت ہوگی کہ میرا ماڈل کام کرتا ہے۔ یہ پہلا کروڑ آپ کو وہ نفسیاتی طاقت دے گا جو اگلے 4 کروڑ کمانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 11، منافع کی 100% دوبارہ سرمایہ کاری۔ پہلا کروڑ آتے ہی غریب سوچ والے لوگ فوری طور پر نئی گاڑیاں، آئی فون اور برانڈڈ کپڑے خرید کا شو آف شروع کر دیتے ہیں۔ یہیں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ 5 کروڑ کے ہدف پر نظر رکھنے والے شکاری ایسا نہیں کرتے۔ وہ اس پہلے کروڑ کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے کاروبار کی خوراک سمجھتے ہیں۔ وہ اس پیسے کو واپس مارکیٹنگ،
ٹولز اور اشتہارات پر لگاتے ہیں تاکہ 1 کروڑ سے 3 کروڑ کا راستہ صاف ہو سکے۔ جب تک آپ حتمی ہدف تک نہیں پہنچتے اپنے طرز زندگی کو تبدیل نہ کریں۔ نمبر 12، سسٹم اور ٹیم کی تعمیر۔ جب آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے تو اب آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا وقت ہے۔ اب آپ کو ان تمام کاموں سے خود کو باہر نکال لینا چاہیے جو کوئی اور شخص 30 یا 50 ہزار روپے ماہانہ میں کر سکتا ہے۔ اگر آپ اب بھی خود گرافکس بنا رہے ہیں، کسٹمرز کو خود ای میلز کر رہے ہیں تو آپ ایک CEO نہیں بلکہ ایک مزدور ہیں۔ بہترین لوگ ہائر کریں، انہیں اپنا سسٹم سمجھائیں اور خود کو صرف کمپنی کی ڈائریکشن، اسٹریٹجی اور بڑے فیصلوں تک محدود رکھیں۔ نمبر 13، گاہکوں کی لائف ٹائم ویلیو میں اضافہ۔ بزنس کا سب سے مہنگا کام ایک نیا گاہک ڈھونڈ کر لانا ہے، لیکن جب ایک گاہک آپ پر اعتبار کر کے ایک بار پیسے دے دیتا ہے تو اسے دوسری چیز بیچنا 10 گنا زیادہ آسان اور سستا ہوتا ہے۔ 5 کروڑ تک پہنچنے کا خفیہ شارٹ کٹ نئے گاہکوں کی تلاش نہیں بلکہ اپنے موجودہ گاہکوں کی لائف ٹائم ویلیو بڑھانا ہے۔ انہیں کوئی اور پریمیم سروس آفر کریں، کوئی مینٹورشپ پروگرام دیں یا ماہانہ سبسکرپشن ماڈل پر لے کر آئیں۔ ایک ہی گاہک سے بار بار کمانا ہی اصل سلطنت ہے۔ نمبر 14، ٹیکس اور دولت کی حفاظت۔ جب آپ لاکھوں سے نکل کر کروڑوں کی لیگ میں شامل ہوتے ہیں تو اصول بدل جاتے ہیں۔ اب حکومت کا ٹیکس سسٹم اور قانونی پیچیدگیاں آپ کا سب سے بڑا درد سر بن سکتی ہیں۔ اس سٹیج پر آپ کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ شہر کے بہترین فائنینشیل ایڈوائزر، وکیل اور ٹیکس کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کریں۔ دولت کمانا ایک ہنر ہے، لیکن اسے قانونی طور پر محفوظ رکھنا اور اسے بڑھنے دینا ایک بالکل مختلف سائنس ہے۔ اپنے کمائے ہوئے سرمایہ کی حفاظت پر پہرا بٹھائیں۔ نمبر 15، بے رحم مستقل مزاجی۔ ابتدائی دنوں کا جوش و خروش ختم ہو چکا ہے۔ 1 کروڑ سے 5 کروڑ کا یہ درمیانی سفر انتہائی بورنگ ہوگا۔ یہاں کوئی روزانہ کا نیا ایڈونچر نہیں ہوگا۔ یہ محض ایک کامیاب سسٹم کو بار بار دہرانے کا نام ہے۔ اس سٹیج پر لوگ اکثر شائنی آبجیکٹ سنڈروم کا شکار ہو کر نئی مارکیٹوں اور نئے آئیڈیاز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور اپنا فوکس کھو دیتے ہیں۔ کامیابی بوریت کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ اپنے موجودہ کام پر ڈٹے رہیں، جذبات کو سائیڈ پر رکھیں اور اپنی مشین کو اس وقت تک چلنے دیں جب تک کہ 5 کروڑ کا ہندسہ آپ کی سکرین پر چمکنے نہ لگے۔ اس 5 کروڑ کی ریورس انجینئرنگ یعنی کہ نقطہ نمبر 2 کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی موجودہ صلاحیت یا آئیڈیا کے مطابق کون سا ماڈل چنیں گے؟ کم لوگوں کو مہنگی سروس بیچنا یا زیادہ لوگوں کو سستی پروڈکٹ بیچنا؟ محرک کے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔